دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی بہادر خاتون کی کہانی سنائیں گے جس نے امریکہ کی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر نہ صرف اپنی قوم بلکہ پورے ملک کی تقدیر بدل دی۔ یہ ہیں ساکاگاویا، جنہوں نے لوئس اینڈ کلارک کی تاریخی مہم میں کلیدی کردار ادا کیا اور ایک ناقابل فراموش ورثہ چھوڑا۔ دوستو ساکاگاویا کا تعلق شوشونی مقامی قبیلے سے تھا جو موجودہ ایڈاہو میں موجود ہے۔ صرف 12 سال کی عمر میں انہیں ایک دوسرے قبیلے نے اغوا کر لیا اور بعد میں ایک فرانسیسی تاجر ٹوسینٹ شربونو کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، جبکہ 1804 میں جب لوئس اینڈ کلارک کی ٹیم کارپس آف ڈسکوری ان کے علاقے میں پہنچی تو ساکاگاویا کو ان کی زبان کی مہارت اور جغرافیائی علم کی وجہ سے رہنما اور مترجم کے طور پر منتخب کر لیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ صرف 16 سال کی تھی اور اپنے بیٹے زان باپٹسٹ کو گود میں لیے مہم کا حصہ بنی۔ دوستو ساکاگاویا نے 4800 کلومیٹر طویل مہم میں ناقابل یقین خدمات انجام دی۔ انہوں نے مقامی قبائل کے ساتھ بات چیت کی، خوراک اور ادویات کی شناخت کی اور پہاڑی راستوں کی رہنمائی کی۔ ایک اہم موقع پر جب ٹیم کو راکی ماؤنٹینز پار کرنے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی، ساکاگاویا کا اپنے بھائی سے اتفاقیہ ملاپ ہوا جس نے شوشونی قبیلے کو گھوڑے فراہم کرنے پر راضی کیا اور یہ واقعہ مہم کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوا۔ دوستو اس دور میں دیہاتی ڈاکیے صرف ڈاک پہنچانے والے نہیں بلکہ معاشرے کا ایک اہم حصہ سمجھے جاتے تھے۔ والدین ان پر مکمل اعتماد رکھتے تھے اور کئی کیسز میں ڈاکیے بچوں کو گود میں اٹھا کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر منزل تک پہنچاتے تھے۔ مثال کے طور پر 1915 میں فلوریڈا کی 6 سالہ ایڈنا نیف کو 720 میل دور ورجینیا بھیجا گیا، جہاں ڈاک ٹکٹ کی قیمت صرف 15 سینٹ تھی۔ یہ عمل نہ صرف سستا تھا بلکہ محفوظ بھی سمجھا جاتا تھا۔ دوستو ساکاگاویا نے 4800 کلومیٹر طویل مہم میں ناقابل یقین خدمات انجام دی۔ انہوں نے مقامی قبائل کے ساتھ بات چیت کی، خوراک اور ادویات کی شناخت کی اور پہاڑی راستوں کی رہنمائی کی۔ ایک اہم موقع پر جب ٹیم کو راکی ماؤنٹینز پار کرنے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی، ساکاگاویا کا اپنے بھائی سے اتفاقیہ ملاپ ہوا جس نے شوشونی قبیلے کو گھوڑے فراہم کرنے پر راضی کیا اور یہ واقعہ مہم کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوا۔ دوستو مہم کے اختتام پر ساکاگاویا کی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، جبکہ تاریخی شواہد کے مطابق وہ 1812 میں صرف 24 سال کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ تاہم ان کی مہم کو 20ویں صدی میں سراہا گیا۔ ان کا نام امریکہ کے سکوں، ڈاک ٹکٹوں اور یادگاروں پر کنندہ کیا گیا۔ آج وہ مقامی امریکیوں کی طاقت، نسائی استقامت اور بین الثقافتی تعاون کی علامت ہیں۔ دوستو ساکاگاویا کی کہانی صرف ایک مہم کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ایک نوجوان ماں کی ہمت اور دانشمندی کی داستان ہے۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ایک فرد کی قربانی اور لگن پوری قوم کی منزل بدل سکتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ہی پرسرار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔